نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین، عزت مآب خواتین، بحمد اللہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر سے ایک مرتبہ نام مہدی کے پرچم تلے جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا کی ہے. لوگوں کا مختلف مواقع پر جمع ہو جانا یہ الگ بات ہوتی ہے. اس میں آپ کو دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور دنیاوی مواقع پر لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفہ مہدی ان کے ناموں کے پرچم تلے جمع ہونا یہ اللہ کی توفیق جس کو ملتی ہے اسی کے حصے میں یہ چیز آ سکتی ہے. ورنہ ہر کس اور ناکس کی یہ کہاں تقدیر. اور ہم کو بھی جو اللہ نے موقع دیا ہے یہ سوائے اس کی توفیق کے اور کچھ بھی نہیں کہ اللہ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ نام مہدی کو بلند کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ نام مہدی کے سائے تلے پرچم تلے جمع ہو کر اپنی زندگی کے وہ لمحات جو ہم بیکار کاموں میں گزارتے رہتے ہیں، آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ سال بھر میں 365 دن میں وہ کتنے لمحات ہیں جن لمحات میں آپ کو اپنے آقا امامنا کو یاد کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے. یہ میلاد کے مجالس ہیں جن مجالس کی وجہ سے کم از کم 14 دن ہی صحیح اور 14 دنوں میں رات میں 2 گھنٹے ہی صحیح ہمارے پاس وہ مواقع ہیں کہ جن کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نام مہدی کے لیے ہم اکٹھا ہو کر نام مہدی کو بلند کیا کرتے تھے. یہ میری اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، لیکن آپ حقیقت جانیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک آپ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مقام معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو جو ہے یہ نام مہدی کے پرچم تلے جمع ہونا کتنی بڑی سعادت ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محلوں کو گھروں کو جو سجایا گیا ہے دیکھنے والوں کو تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ یہ خمخموں سے جو ہے گلیوں کو روشن کیا جائے، گھروں کو جو ہے روشنائی سے روشن کیا جائے، خمخموں سے روشن کیا جائے. یہ لائٹنگ وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نہ یہ اللہ کے خلیفے کے لیے آپ کی خوشی کا اظہار یہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ولادت کے موقع پر تھوڑی بہت خوشی کا اظہار بھی قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے. اور یہ چیز میں آپ کو بغیر کسی حوالے یا دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ احادیث پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کے گھر میں جو نوکرانی تھی جو کنیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر لے کر آپ کا جو چچا ہے ابو لہب وہاں جا کر اس نے کہا مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے جو مرحوم ہیں ان کے گھر میں بیٹا پیدا، آپ کا بھائی جو مرحوم ہے ان کے وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو روایت میں آیا ہے کہ اس نے ابو لہب نے کہا، انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ تو نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ جو انگلی کا اشارہ ہے اس کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جب اس کو، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ کا مشرک تھا، کافر تھا، رسول کو ستانے والوں میں سے تھا، تو اس کو ہمیشہ عذاب دیا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پورے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے. کیونکہ پیر کے دن رسول کی ولادت ہوئی تو پیر کے ایک دن اس کی انگلی کو، جس سے اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اس پیر کے دن اس کی انگلی کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا. تو آپ سوچو کہ ایک کافر نے رسول کی ولادت کی جو ہے خوشخبری سن کر ایک انگلی سے خوشی کا اظہار کیا ہے، تو اتنے بڑے کافر کو جو رسول کو ستایا کرتا تھا اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. تو مومن جب ولادت مہدی موعود کی خوشی کا اظہار جس انداز میں بھی کرے، ہم کو اس بات کا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ ہمارا خوشی کا اظہار بھی قیامت کے دن ہم کو موجب قربت، خدا کی قربت دلانے والا ہے. ہم کو وہاں پر اس کی بہترین جزا ملنے والی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر کہتا ہے کہ تم جو بھی نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتے ہو، میں جو ہے محسنین کو اجر دینے والا ہوں. جو ریاکاری کے بغیر کام کیا جاتا ہے میں برابر اس کی جزا دینے والا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نہ ہماری کوئی ریاکاری ہے، فقط نام مہدی، تاکہ لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے کہ یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ خصوصیت کے ساتھ 600 سالہ میلاد کا موقع ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام جو ہے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور آج جو میلاد کے جو 14 مجالس جو شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش اس بات کی جائے گی کہ جہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جائے، وہیں مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے جن تعلیمات کو پیش کیا ہے، ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام آئے تو کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے. مہدی موعود علیہ السلام آئے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے. مہدی موعود علیہ السلام آئے نئے احکامات آپ نے نہیں دیے. تو پھر مہدی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام جب کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تو پھر اللہ نے ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہی کیوں ہے؟ کیا یوں ہی کہ ہم نے خلیفوں کو رکھا ہے، چلو ایک آخری خلیفے کو بھیج دیتے ہیں، فارمیلٹی پوری کر دیتے ہیں؟ ایسی تو بات ہو نہیں سکتی، بلکہ سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو پیش کیا ہے، اور خود مہدی موعود بھی فرماتے ہیں میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، تو پھر مہدی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو میں چند باتوں کے مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے بات رکھوں تو آپ کے ذہن صاف ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رسول نے تمام باتوں کو پیش کیا ہے تو پھر مہدی کیا لے کر آئے تھے، اور نہ نیا مذہب ہے تو رسول نے جب پیش کر دیا انہی باتوں کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز، آپ جس آیت شریفہ کو فقیر نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے روکنے والی چیز، اس کو قرآن میں اللہ نے نماز کے نام سے یاد فرمایا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ نماز تو قرآن میں بھی پیش کی گئی ہے، نماز تو رسول نے ہم کو سکھائی کہ نماز فرض کیا ہے، کیسے پڑھنی چاہیے، کب کب پڑھنی چاہیے. تو پھر نماز کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور نماز کے تعلق سے مہدی موعود نے کیا خدمت کی ہے، نماز کے تعلق سے مہدویت میں کیا تعلیم دی گئی. لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آج جو نماز کو عنوان بنایا گیا ہے، اس کی وجہ یہی کہ آپ مہدی موعود علیہ السلام کی باتوں کو کب سمجھ سکتے ہیں، مہدی موعود کی تعلیمات آپ کے دل میں کب اتریں گے؟ جب آپ شریعت کی باتوں پر عمل کریں گے تب کہیں چل کر مہدویت آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ نے شریعت کی باتوں کو چھوڑ دیا، نماز جانتے ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، نماز سے دور رہیں، اور آپ کہیں کہ ہم کو مہدویت کی باتیں سمجھ میں آ جائیں.
کیا یہ ممکن چیز ہے کہ جب کہ اللہ رسول نے کہہ دیا الصلاۃ عماد الدین، اور رسول فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے ستون کو نہیں سمجھا اب وہ اس دین کے جو عرش ہے، چھت ہے، ان کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون کے نام سے یاد کیا ہے، اب آپ نے اس ستون کو چھوڑ دیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کو پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ ایک ستون جن سے سنبھالا نہ گیا وہ دین کی تمام باتوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ان باتوں پر کیوں کر عمل کر سکتے ہیں؟ خدا را نماز کے تعلق سے بے رخی اختیار مت کرو، کیونکہ نماز بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ نماز کرتی کیا ہے؟ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی وہ یہی کہ نماز تم کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز تم کو منکر کاموں سے روکنے والی ہے، یعنی وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں، ان کاموں سے روکنے والی چیز کو اللہ نے نماز کے نام سے یاد کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کس طرح ہم کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز کس طرح ہم کو منکر کاموں سے روکتی ہے؟ آپ نماز پڑھ کر دیکھو کہ ایک نمازی جو نماز پڑھتا ہے، اب وہ نماز پڑھنے کے بعد اس نمازی کو کہا جائے کہ تو جو ہے اس قسم کی بے حیائی کا کام کر لے، تو جس نے صحیح معنی میں نماز کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے، اب وہ خیال کر رہا ہے کہ ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی، اب دوبارہ مجھے عصر کی نماز کو جانا ہے، اب وہ نمازی اس کے سامنے بے حیائی کے کام کو پیش کیا جائے، وہ اتنا تو ضرور سوچے گا کہ میں ابھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر آیا، اب دوبارہ مجھے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اگر یہ بے حیائی کا کام کروں گا تو کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا؟ تو یہ جو خیال ہے، یہی خیال تم کو برائی سے روکنے والا ہے، وہ خیال کہ جو تم کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اے بندے، ابھی تو نے نماز میں کہا تھا اللہ اکبر کہ میں اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور باہر آ کر جو ہے اپنے نفس کو بڑا کہہ رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تو اسی لیے نماز کی پابندی انسان کو دین کی طرف راغب کرنے والی ہوا کرتی ہے۔ تو ابتدا کیا ہونی چاہیے؟ کہا گیا کہ نماز کی پابندی کرو، کیونکہ نماز پڑھنے والے کو جو سعادت نصیب ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ برائیوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ جب دل سے تمام قسم کی برائی نکل جاتی ہے تو صحیح معنی میں اس کا دل جب صاف ہوتا ہے تب کہیں چل کر دین کی دوسری باتیں اس کے دل میں پہنچ سکتی ہیں، ورنہ اگر دل سے برائی جائے ہی نہیں تو آپ اس کے سامنے لاکھ اچھی باتوں کو پیش کرو، وہ کبھی بھی ہدایت کی باتوں کو قبول کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قانون یہی کہ جب تک برتن صاف ہوگا نہیں، کوئی آدمی اس کے اندر اچھی چیز ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کہیں گھر پر بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچے کے چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کو ہی کہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن ہے، برتن جو ہے بڑا میلا کچیلا ہے، مٹی سب لگی ہوئی ہے، آپ اس بچے کو کہو کہ اس میں پانی ڈال کر پی لو، وہ بچہ خود کہے گا کہ یہ برتن اتنا گندا ہے، پاک پانی بھی ڈالوں گا تو وہ پانی خود گندا ہو جائے گا۔ تو جب اتنی چھوٹی عمر کے بچے میں اتنی سمجھ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے دل کا برتن جو ہے گندا ہے، اے خدا اس میں ہدایت کی باتوں کو ڈال دے، تو اللہ یہی کہتا ہے پہلے برتن کو پاک کر کر لا، تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، میں خود برتن کی صفائی کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے ہدایت کی باتوں کو ڈالتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اب یہ برتن کو صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز برائی سے روکنے والی چیز ہے، نماز فحش کاموں سے، وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے ان کاموں سے روکنے والی چیز کو نماز کے نام سے یاد کیا گیا۔ اگر آپ نماز کی جو ہے بے رخی اختیار کریں گے، نماز چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کے دل میں ایک قسم کی سختی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ایک بات کا تو اتنا تو خیال رکھ
کہ آج خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں سے میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ نوجوانی ایسی عمر ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم تمام قسم کی طاقت و قوت رکھتے ہیں، میں جس راستے پر چاہوں مرضی سے جا سکتا ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میرے دل میں جو بات آتی ہے میں وہی کام کرنے والا ہوں، میں اپنی جسم کا مالک ہوں۔ ارے نوجوان، اپنی آج کی طاقت پر ظام کرنے والے، اپنی آج کی قوت پر غرور کرنے والے، ذرا چند سال پہلے تو کیا تھا، ذرا اس بات پر غور کر تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو جو آج اپنے کھڑے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، کیا جب تو پیدا ہوا تھا تیرے اندر اس بات کی طاقت تھی، تو کھڑے ہو سکتا تھا؟ تو ایک معمولی سے کیڑے کی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا، جب تک تیرے ماں باپ تجھے اٹھاتے نہیں تھے تو ہلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک معمولی سی چیز کی طرح پڑا رہتا ہے، اس کے اندر بھی اس کے پاس بھی ہاتھ پیر ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ چیزوں کو پکڑنے کی قوت رکھتا ہے، نہ چلنے کی قوت رکھتا ہے، نہ کھڑے ہونے کی قوت رکھتا ہے۔ اور نوجوان، اتنا تو سوچ کہ جو تو پڑا ہوا تھا اور آج جو کھڑے ہو کر اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، وہاں سے یہاں تک لانے والی قدرت کو ہی خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو تجھے چاہیے کہ تو آج کی نوجوانی کی طاقت پر غرور کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ کہ میں کیا تھا اور پیروں پر کھڑا کرنے والا کون ہے، ورنہ اگر خدا چاہتا تو تجھے اسی حالت میں رکھ سکتا تھا، لیکن خدا کا کرم، اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہاں سے اللہ نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو اب سوچنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ دو پیروں پر کھڑا کرنے والا میں ہوں، تو ایک نوجوان کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ جس نے مجھے میرے دو پیروں پر کھڑا کیا ہے، اب اس کا شکریہ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو میں اللہ کے دربار میں نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤں تو یہ مجھے جو اس نے کھڑے ہونے کی جو طاقت دی ہے، اس کا شکریہ یہی ہوگا کہ میں اللہ کے دربار میں اس کے سامنے رکعت بن کر کھڑے ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہاری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو سیدھی بنا سکتا تھا کہ تم جھکو بھی نہیں، ورنہ تمہاری آج جو حالت ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں جیسے چاہے زندگی گزار سکتا ہوں، اللہ یہی کہتا ہے کہ جب جیسے چاہے زندگی گزارنے پر قدرت رکھنے والے اگر ذرا سی اس ریڑھ کی ہڈی میں فرق پیدا ہو جائے، نہ تو بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑے ہو سکتا ہے، نہ لیٹنے کی تیرے اندر طاقت رہتی ہے، تو جتنی حرکتیں کر رہا ہے وہ حرکتیں ہماری قدرت کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے تجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، ذرا رکوع کرتے ہوئے اس نعمت کا شکریہ تو ادا کر لے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے ہر قسم کی عادت ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، کیا جس نے تجھے پیدا کیا، کیا ان کے آگے بھی تو جھکنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو اے نوجوان، اپنی زندگی پر، اپنی جوانی پر ناز اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نوجوانی وہ ہے کہ انسان جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان جب اپنی نوجوانی میں، وہ بھرپور نوجوانی جس میں وہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بھرپور نوجوانی میں جب خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا سر زمین پر لگنے سے پہلے اس کو اٹھا کر میرے گود میں لے کر آ جاؤ۔ تو آپ نوجوانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کی نماز کو اللہ اتنا کیوں پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ عمر انسان کو مطلق العنانی یعنی اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کی دعوت دیتی رہتی ہے۔ اس عمر میں انسان، اس نوجوان کا اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، یہ اللہ کو ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اور انسان کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان اور نفس تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ آتا رہتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ
नौजवान ऐसे हैं जिनको समझ में ये बात आती रहती है और शैतान बार बार एहसास दिलाता है ये भी कोई उम्र है इबादत करने की, जरा मौज मस्ती कर लो, एक वक्त आएगा कि तुम भी नमाज पढ़ते हो जाओगे, उस वक्त तुम्हारी उम्र जब तुम कुछ करने के काबिल ना होगे उस वक्त नमाज पढ़ लेना। आप तो नौजवानी है, ये कौन सी उम्र है कि आपको मस्जिदों में हम देखा करें, नौजवानों को जो है नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। इस बात के ताल्लुक से ये जो शैतान धोखा देता रहता है, इसके ताल्लुक से हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेहतरीन वाकया पेश किया है। उस वाकये को मैं आपके सामने रखूं तो आपको मालूम होगा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकये में इंसान की पूरी जिंदगी के अदवार को बयान कर दिया है। रिवायत करते हैं हजरत इमाम गजाली, ये हिकायत बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह का बहुत बड़ा बाग था। वो बाग जो है दर्जा ब दर्जा बनाया हुआ था, एक दर्जा था, उसके आगे जाओ और एक दर्जा था, उसके आगे जाओ तो और एक दर्जा था, 3 दर्जे में जो है वो बाग, शाही बाग था बादशाह का, वो बाग बनाया गया था। एक मर्तबा बादशाह एक गुलाम को बुलाता है और बुलाकर एक टोकरी, उसकी खाली टोकरी उसके हाथ में देता है और गुलाम से कहता है कि ऐसा कर, ये मेरे बाग से गुजर और जो बेहतरीन फल तुझे मालूम हो मेरे लिए वो लेकर आना। तो वो गुलाम जो है बड़ी खुशी के साथ वो हाथ में टोकरा लेकर पहले बाग के हिस्से में दाखिल होता है तो देखता है कि बाग में जो है पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, अभी फल भी नहीं लगे। तो गुलाम समझता है कि यहाँ फल है ही नहीं, क्यों ना दूसरे दर्जे में जाया जाए, वहां से बेहतर फल जो है मैं बादशाह के लिए पेश करूं ताकि बादशाह खुश होकर मुझे इनामात से नवाज दे। वो दूसरे दर्जे में जाता है तो देखता है कि बड़े जरा ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और फल भी लगे हुए हैं। तो गुलाम सोचता है पहले दर्जे में फल ही नहीं थे, अब ये दूसरा दर्जा आया है, यहाँ जरा बड़े फल लगे हुए हैं, क्यों ना मैं तीसरे दर्जे में देखूं जहां बहुत ज्यादा बड़े फल मिलेंगे, जितने बड़े फल लेकर जाऊंगा बादशाह खुश हो जाएगा। वो इस ख्याल से दूसरे दर्जे में से भी कोई फल तोड़कर अपने जो है टोकरे में जमा नहीं करता और फिर तीसरे दर्जे में जाता है। वहां जाने के बाद क्या देखता है कि बाग जो है वहां के दरख्त वो सूख चुके हैं, अब उनमें कोई फल पैदा होने की उम्मीद नहीं है। तो उस तरह वो दोबारा पलटकर बाहर निकलता है और बादशाह के पास खाली टोकरा लेकर आ जाता है। ये हिकायत बयान करने के बाद हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो बादशाह है ये खुदा की जात है, उसने हर गुलाम को 3 बागों से गुजारा है, एक बचपना है और एक जवानी का दर्जा बाग के सूरत में पेश किया गया और एक बुढ़ापा होता है। तो जब वो गुलाम टोकरा लेकर के अच्छे अमल में ले जाऊं खुदा के पास, इस ख्याल से वो जो पहले दर्जे में दाखिल होता है तो वहां जो पौधे छोटे छोटे हैं, फल भी नहीं लगे, फूल भी नहीं है, तो उस बचपने को हम समझते हैं ये तो खेल कूद की उम्र है, यहाँ कौन से फल मिलने वाले हैं, यहाँ हमको अमल करने की जरूरत नहीं, जरा बड़े हो जाएंगे तो अमल करते हो जाएंगे। अब उस जवानी के दूसरे दर्जे में पहुंचे तो इंसान ये सोचता है कि अभी तो मेरी जवानी है, यहाँ से आमाल करने की क्या जरूरत है, जरा जिम्मेदारियों से जरा आजाद हो जाऊं, उसके बाद का जो दर्जा है उस दर्जे में जाकर मैं इबादत करूंगा। तो वो उस बुढ़ापे की उम्र में जाकर भी वहां इबादत करने का तो ख्याल रहता है लेकिन जिस्म साथ देने के लायक नहीं रहता। तो इस तरह एक इंसान पूरी जिंदगी गुजार देता है लेकिन वो जो आमाल का जो टोकरा है जैसा खाली लेकर दाखिल हुआ था उसी तरह घूमकर खाली टोकरा लेकर आ जाता है। तो इमाम गजाली ये हिकायत बयान करते हुए कहते हैं कि किसी दर्जे के ताल्लुक से ये मत सोचो कि मुझे इस उम्र में अमल करने की जरूरत नहीं, हर अमल तुम्हारी जो उम्र है इस हाल में भी हो उस हाल को गनीमत जानो और अमल करते हो जाओ, वरना खाली टोकरा लेकर खुदा के पास जाना पड़ेगा। तो मालूम ये होता है कि हमको जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये उम्र अजीज दी है
اس عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ جو ہم بیکار کی باتوں میں ضائع کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھو کہ ہم روزانہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ان 24 گھنٹوں میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اگر سونا کھانا یہ تمام باتیں نکال دیں تو اگر 8 گھنٹے بھی بچتے ہیں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے 7 گھنٹے تو بیکار کی باتوں میں وقت میں گزر جاتا ہے۔ کیا آپ کو اپنی عمر عزیز کے تعلق سے ذرا بھی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اپنی عمر کا صحیح استعمال کریں؟ ان باتوں کو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز آپ کو دی ہے، 5 وقتہ نماز۔ یہ 5 وقتہ نماز جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دی کہ ہر لمحہ تھوڑے 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں گزرے کہ پھر سے اذان ہو، تم جو خدا کو بھول گئے تو خدا یاد آئے اور خدا کے آگے سجدہ کرتے ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نماز کو فرض قرار دیا کہ بار بار تمہارے ایمان کی اصلاح ہوتے رہے، بار بار تمہارے عقیدے کی نیک عمل کی تمہارے ذہن کو پاک کیا جائے۔ وہ دن بھر جو تمہارے اعمال کو پاک کیا جاتا ہے، ذہن کو دل کو پاک کیا جاتا ہے، اسی کو نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہر ایک کے پاس جو ہے وہیکل ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، کار ہوتی ہے، ایک تھوڑے مہینے گزرنے کے بعد آپ اس کو لے جا کر جو ہے سروس کرا کر لاتے ہیں تاکہ باہر کی بھی سروس ہو جائے، انجن میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو اس کی بھی خرابی کو دور کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ آپ کے باطن کو پاک کرنے کے لیے، آپ کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے جو سروس اسٹیشن بنایا ہے، اسی کو نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب ایک انسان سامنے سے نہر بہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایک انسان کے گھر کے سامنے سے ندی بہہ رہی ہے اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس ندی میں نہاتا ہے، تو اس آدمی کے جسم پر کیا گندگی رہے گی؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک انسان گھر کے سامنے سے ندی بہہ رہی ہے اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس ندی میں نہاتا ہے تو قسم خدا کی اس کے جسم پر میل کا ذرا سا بھی شائبہ بھی نہیں پایا جائے گا، وہ بڑا پاک رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ 5 وقتہ نماز تمہارے گھروں سے سامنے سے بہتی ہوئی ندی کے مانند ہے، جو دن میں 5 مرتبہ خدا کی اس رحمت کے پانی میں نہاتا ہے، اس کے جسم پر، اس کے دل پر، اس کی روح پر ایک داغ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو خدا تم کو پاک کرنے کے لیے ہر قسم کا انتظام کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم پاک ہونے کے بجائے اسی پاک ندی سے دور بھاگ کر دنیا کے گناہوں کی گندگی میں ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اس کو بدبختی کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا کہ ایک جگہ پر پاک پانی رکھا ہوا ہے اور ایک جگہ پر گندا پانی رکھا ہوا ہے؟ سوچ کر دیکھو کہ کون بدبخت ہوگا جو وہ پاک پانی کو چھوڑ کر گندے پانی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا؟ وہی آدمی ہو سکتا ہے جس کی عقل جو ہے ختم ہو گئی، وہی آدمی پاک کو چھوڑ کر گندگی کی طرف جائے گا، لیکن جس کے پاس تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے وہ تو یہی کہے گا کہ جو پاک ہے میں اس کے پاس جاؤں تاکہ میرے اندر بھی پاکی پیدا ہو جائے۔ خدا را نماز سے غفلت مت برتا کرو، کیونکہ نماز انسان کو خدا کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے، جو نماز جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، نماز پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں، مرد ہو کہ خواتین جو نماز پڑھنے کے پابند ہیں، وہ نماز جب بھی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو نماز سے پہلے اتنا سوچیں کہ رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا چیز دیکھنے سے رسول کو ٹھنڈک ملتی ہوگی؟ کیا نماز میں رسول کو دنیا کی دولت دکھائی جاتی تھی کہ رسول خوش ہو جاتے تھے، یا پھر نماز میں رسول کو جنت دکھائی جاتی تھی کہ رسول خوش ہو جاتے تھے؟ کیا چیز دکھائی دیتی تھی نماز میں کہ رسول فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ العین، کہ میری نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کچھ نہ کچھ تو رسول کو نظر آتا ہوگا، ورنہ بغیر کچھ نظر آئے
انسان کہہ بھی نہیں سکتا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ کب انسان کہتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے؟ ایک ماں جو ہے بچہ کہیں دور ہے، کئی مہینوں کے بعد بچہ آتا ہے تو ماں بچے سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ مطلب کیا کہ جس کی وجہ سے جس کو دیکھنے کی تڑپ تھی، جب وہ نظر آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ تو رسول کس کو دیکھنے کی تڑپ رکھتے تھے کہ جن کی تعلق سے رسول کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی نظارہ رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے نہیں سکتا، خدا کا دیدار ہی ہے جو رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نمازی جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر رک کر سوچ کر دیکھیں کہ رسول نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں بھی اب نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے بھی اسی طلب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ جب یہ سبق بلا دیا گیا تو اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ کیا مہدی موعود نے کبھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت فرض فرمائی ہے، میں 4 رکعت فرض کرتا ہوں؟ یا رسول مہدی موعود نے فرمایا کہ ظہر کی رسول نے 4 فرض کی ہیں، میں گرمی کا موسم کے حساب سے 2 رکعت کم کر رہا ہوں؟ کیا مہدی موعود نے نمازوں کی رکعتوں میں کوئی تبدیلی کی؟ آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، فقط بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ اور لوگ جو فقط عادت کے اعتبار سے نمازیں پڑھتے جا رہے تھے، ایسے نمازیوں کو مہدی موعود نے فرمایا کہ نماز عادت کے اعتبار سے نہیں بلکہ خدا کے دیدار میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور عادت اور عبادت میں اگر آپ فرق جاننا چاہتے ہیں تو ایک آپ کے سامنے مثال رکھوں، وہ مثال آپ یاد رکھو تو آپ کو دنیا جو بھی دین کے عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں جو آپ کرتے جا رہے ہیں، ان عبادتوں میں عادتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کے لحاظ سے یا عادت کے لحاظ سے کر رہے ہیں؟ فرق کیسے معلوم ہو کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا میں عبادت کے طور پر پڑھ رہا ہوں یا عادت کے طور پر پڑھ رہا ہوں؟ مجھے کیسے فرق معلوم ہو؟ تو اس فرق کو معلوم کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، اس مثال کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ عبادت آپ عبادت کے لحاظ سے کر رہے ہیں یا عادت کے لحاظ سے کر رہے ہیں، فرق معلوم کرنے کے لیے وہ ایک مثال کافی ہے۔ انگریزی میں جو ہے کہا جاتا ہے کانشیسنیس، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے سب کانشیسنیس، یعنی 2 چیزیں ہیں کہ ایک انسان کام کرتا ہے تو سب کانشیسنیس کے تحت بھی کرتا ہے، کانشیسنیس کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اب یہ کانشیسنیس کیا ہے، سب کانشیسنیس کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہی مثال آپ کے کام آئے گی۔ مثال کے طور پر مسجد سے گھر آنے کا راستہ کس کو پتہ نہیں ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کے باہر نکلتے ہی موبائل پر نظر ہوتی ہے، برابر قدموں سے چلتے جاتے ہیں، ان کو راستہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، برابر موبائل دیکھتے رہتے ہیں، چند قدم چلے برابر مڑ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو عادت ہو گئی ہے، معلوم ہے اتنی دور چلنے کے بعد ادھر مڑنا ہے، کیونکہ گھر کا راستہ ان کے سب کانشیسنیس میں بیٹھ چکا ہے، تو برابر وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین بھی گھر میں ان کو پکوان کرتے کرتے اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ ناپ تول کے بغیر بھی چیزوں کو یوں ہی ہاتھوں سے ڈال دیتے ہیں، کیا ہے بغیر دیکھے کے ہی وہ کام کر لیتے ہیں، ان کو ناپ تول کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام اتنی مرتبہ کر لیا گیا ہے کہ اب ادھر نظر ڈالے بغیر بھی وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے کہ انسان کو نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا دل حاضر ہے، نہ دماغ حاضر ہے،
بلکہ تحت شعور میں یعنی انسان کے ایک خانے میں دماغ کے وہ چیزیں بیٹھ چکی ہیں، بغیر سوچے سمجھے انسان وہ کام کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نماز بھی آج ہماری اسی طرح بن چکی ہے۔ نماز کے لیے رکعت بنتے ہیں، نہ دل حاضر ہے نہ دماغ حاضر ہے، عادت ہو چکی ہے کہ رکعتوں کو برابر پڑھتے جا رہے ہیں، برابر سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اور دل اور دماغ کہیں اور ہے۔ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، اور دل جو ہے کسی اور کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، یعنی اللہ ہی ہے جو یوم الدین یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے، اور یہاں جو ہے اپنے دکان کا حساب بھی چل رہا ہے، دماغ ادھر کا حساب لگا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ زبان کہہ رہی کچھ اور ہے، دل کہیں اور کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے، ایسی عبادت کو ہی عادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ہم کو عادت ہو گئی، بغیر سوچے سمجھے بھی ہم برابر وہ کام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ خدا را غور کر کر دیکھو، کہیں ہماری نمازیں ایسی تو نہیں ہو گئی کہ ہمارا دل کہیں اور ہے اور ہم اپنی زبان سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، نہ دماغ وہاں پر ہے نہ دل حاضر ہے، اور برابر کام ہو رہا ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ میں نے بڑے ہی اصول اور قواعد کے تحت پوری نماز ادا کر لی۔ حالانکہ نماز کے لیے سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کو باندھنا، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ تمام اصول کے تحت نماز پڑھ لو تو اللہ نماز قبول کر لیتا ہے۔ حقیقت میں نماز کی قبولیت کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی اصول ایک ہی ہے جو رسول نے کہا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب تک دل حاضر نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اصول کیا ہے؟ کہا تیرا دل حاضر ہونا چاہیے۔ جب دل حاضر ہوگا اور جب تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، تو اس وقت تیرے دل میں خدا کی بڑائی پیدا ہوگی، تیرا خیال وہاں جائے گا۔ اور جو انسان تو سمجھتا ہے کہ چہرہ کعبے کی طرف کر دینا عبادت ہے اور نماز ہے، رسول کہتے ہیں فقط چہرہ کعبے کی طرف ہو اور دل دنیا کی طرف ہو تو وہ نماز نہیں۔ چہرہ کعبے کی طرف اور دل خدا کی طرف ہو تو اس کو نماز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ چہرہ تو کعبے کی طرف برابر نیت بھی کرتے ہیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، میں کعبہ شریف کی طرف، اس کے رخ کی طرف میں اپنے چہرے کو پھیر رہا ہوں۔ ارے کعبے کی طرف منہ کرنے والے، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ تیرے دل کی توجہ کس کی جانب ہے۔ اگر انسان کا چہرہ کعبے کی طرف ہے اور دل کی توجہ خدا کی طرف ہے تو اس عبادت کو نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں، ورنہ چہرہ کعبے کی طرف اور دل جو ہے دنیا کے تمام بتوں کی طرف ہے، کہ کبھی دنیا کی دولت کا خیال آ رہا ہے، کبھی گھر کا خیال آ رہا ہے، کبھی یہ خیال کہ اب نماز کے بعد مجھے کیا کیا کام انجام دینے ہیں۔ یہ تمام کام جو دل کر رہا ہے، اس دل کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو خدا کہے گا کہ میرے سامنے سر کو جھکانا عبادت نہیں، تیرا دل میری طرف جھک جائے، اس کو نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خدا را ان باتوں کو سمجھانے کے لیے جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، یہی باتیں تھی کہ نماز کو لوگوں نے فقط عادت بنا کر رکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھ لو تو یہ جو ہے تم کو یہ تمام چیزیں ثواب مل جائے گا۔ نماز سے ثواب حاصل کرنا، اور ثواب کے معنی کیا ہیں؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کو اتنا ثواب ملے گا۔ قسم خدا کی، تم جو کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھنے سے اتنا ثواب، نماز پڑھنے سے اتنا ثواب، فلاں کام کرنے سے اتنا ثواب، ذرا جو بار بار ثواب کی بات کر رہے ہیں، ذرا ایک مرتبہ بتاؤ کہ ثواب کے معنی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ثواب کس کو کہا جاتا ہے؟ ثواب کے معنی بدلہ، یعنی تم نماز پڑھو تو اللہ تم کو ثواب دے گا، مطلب بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا؟ تیری جیسی نیت ہوگی خدا ویسا بدلہ دے گا۔ جس نے نماز اس نیت سے پڑھی
کہ مجھے جو ہے دنیا کے کاروبار میں برکت مل جائے، تو خدا کہے گا تیری نیت جیسی ہے میں ویسا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ مہدی موعود کی تشریف آوری وہی نیتوں کو سدھارنے کے لیے ہوئی تھی۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ تو نیت یہ کرتا ہے کہ نویت ان اصلی للہ تعالی، تو نے نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اور دل میں نیت یہ ہے کہ اے اللہ اس نماز کے بدلے میرے کاروبار میں جو ہے برکت عطا کر دے۔ کیا یہ منافقت نہیں کہ منہ سے کہتا ہے کہ تیرے لیے اور دل میں نیت یہ ہے کہ کاروبار میں برکت دے دے؟ یہی نماز میں منافقت کے نام سے، ایسی ہی خیال کو نماز میں منافقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے گھر کو آئے اور آ کر کہے کہ کیوں آئے ہو، اور آپ کہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر میرے سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کی عزت آپ کے دل میں بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں کچھ بھی کام نہیں تھا، فقط آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد 5-10 منٹ بیٹھے، اس کے بعد کہے کہ ذرا پیسوں کی ضرورت ہے، آپ جو ہے تھوڑے پیسے ادھار دے دو، تو آپ کہیں گے کہ بڑا بدماش ہے، کہہ تو رہا تھا کہ فقط آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ذرا ہی دیر گزری تھی کہ پیسے مانگ رہا ہے کہ تھوڑا امانت دے دو، قرض دے دو۔ یہی معاملہ تم روزانہ خدا کے ساتھ کر رہے ہو، جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہو میں آیا ہوں کہ تیری نماز کے لیے، میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا ہوں، اور دل میں چھپا کر نیت رکھتے ہو کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، فلاں چیز مل جائے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ کیا نفاق ہے کہ زبان سے ایک بات کہتے ہو اور دل میں کوئی اور نیت لے کر آتے ہو۔ مہدی موعود نے اس نفاق سے ہم کو بچنے کی تعلیم دی۔ مہدی موعود نے کہا نماز جب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، دل میں کسی اور کی نیت کیوں رکھتے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، اتنا کہو اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے اپنی ایک جھلک دکھا دے، یہی میری نماز کا بدلہ ہے، تو خدا تعالیٰ تم کو دنیا کی تمام نعمتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ خدا کی خدائی کیا کہتی ہے؟ خدا کی خدائی کا اصول ایک ہی ہے کہ اصول یہ کہتا ہے کہ جو خدا کا خدائی پوری اس کی غلام بن جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم خدا کے بننے کے لیے تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دے۔ خدا کہتا ہے کہ جیسی تیری نیت ویسا تجھے بدلہ دیا جائے گا۔ خدا را مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی نئی بات کو پیش نہیں کیا، نماز میں بھی آپ نے کوئی تبدیلی کو پیش نہیں کیا۔ ہاں اتنا ہے کہ نماز پڑھنے کی تمہاری جو نیت ہے اس نیت کو درست کرنے کا طریقہ بتایا، اور کہا کہ یہ کیا ہے کہ ایک خدائے وحدہ کی نماز ہے، اور اس خدائے وحدہ کی نماز کے لیے کہتے تھے ہو اللہ اکبر، اور اس کے بعد دنیا کی چیزوں کا خیال آ رہا ہے۔ یہ کیسی خدا کی بڑائی بیان ہو رہی ہے جب تم کہتے ہو اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد خیال کر رہے ہو دنیا کا، جس کو اللہ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ اے رسول آپ کہہ دو دنیا کا، پوری دنیا کی متاع تھوڑی ہے۔ آپ دونوں باتوں کو نظروں کے سامنے رکھو، آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا کے تعلق سے خدا کہہ رہا ہے پوری دنیا کا سامان تھوڑا ہے، ایک طرف اکبر ہے اور ایک طرف تھوڑا ہے۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہو کر کہتے تو زبان سے اللہ اکبر ہے، اور خیال جا رہا ہے اس کی طرف جس کو اللہ نے تھوڑے کے نام سے یاد کیا۔ کیا یہ تمہارا نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اگر تمہارے دل میں خدا کی بڑائی ہوتی تو تم کہتے کہ تو بڑا ہے، تیرے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے دل میں کسی اور کا خیال آ نہیں سکتا۔ خدا کی بڑائی کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی بڑائی اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو سوائے اس کے کسی اور کا خیال نہ آئے، اس کو خدا کی کبریائی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تمہارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دینا یہ خدا کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ خدا کی بڑائی ہے کہ جب تم کہو اللہ اکبر تو اس کے فوراً بعد
تمہارا خیال صرف اور صرف خدا کی طرف رہے، کیونکہ یہ وہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کسی اور کی طرف کیوں کر خیال جا سکتا ہے۔ ایک بات آپ کے نظروں کے آپ کے ذہن میں ڈالوں تو آپ برا مت سمجھیے کہ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز کو آپ کے سامنے رکھا جائے، یا پھر سب سے دنیا کی خوبصورت عورت کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں، اگر اس سے اور بھی عورتیں آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کہتے کیا ہیں کہ یہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم کسی اور کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ظاہری فانی جمال خوبصورتی کا یہ عالم کہ سب سے خوبصورت جو ہے وہاں سے آپ نظر ہٹانا نہیں چاہتے، یہ تو تم خود دعویٰ کر رہے ہو اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد کیوں کر تمہارا دماغ جو ہے، دل جو ہے دنیا کی طرف جاتا ہے یا کسی اور کی طرف جاتا ہے؟ اگر جا رہا ہے تو سمجھو کہ تمہارے دل میں خدا کی بڑائی نہیں ہے، اگر بڑائی ہوتی تو اس کے خیال کے سوا کسی اور کا خیال تمہارے دل میں کبھی نہ آتا۔ یہ خیال کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، یہی طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسی کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہو وہ تم سے راضی ہو جائے، بجائے اس کے کہ پوری جو ہے پورا شہر تمہارے سے خوش ہے کہ بڑا اچھا نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، تمام لوگ تعریف کر رہے ہیں، لیکن جس کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس تیری کوئی نماز کی اہمیت نہیں، تو وہ نماز لے کر تو قیامت میں جائے گا تو بتا کہ تجھے اس نماز کے عوض میں کیا ملنے والا ہے؟ تجھے نماز کا بدلہ قیامت کے دن اس وقت ملے گا جبکہ جس کے لیے تو نے نماز پڑھی وہ نماز اگر وہ قبول کر لے تو خدا کہے گا کہ ہاں یہ نماز ہے، میں اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس کو خدا نماز ہی نہیں کہتا اس کا بدلہ جا کر آپ خدا کے پاس مانگیں گے تو خدا کیا بدلہ دے گا؟ اسی لیے نماز کو جانچنے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش کاموں سے، منکر کاموں سے روکنے والی ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بے حیائی کے کام بھی چل رہے ہیں، وہ کام جن سے خدا ناراض ہو رہا ہے وہ کام بھی چل رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ نماز میں نے جو پڑھی وہ حرکتیں ہیں، اگر وہ صحیح معنی میں نماز ہوتی تو وہ نماز مجھے یہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی، وہ نماز مجھے منکر کاموں سے روکتی۔ جب نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرے سے جو ہے بدکاری نہیں جاتی، بے حیائی کے کام نہیں جاتے، فحش کام نہیں جاتے، منکر کام نہیں جاتے، تو انسان کو ایک اللہ کی جانب سے ایک عبرت ہے کہ اس کو جو ہے سمجھایا گیا کہ اب تجھے جو ہے وہ نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خدارا نماز کے تعلق سے جو لوگ غفلت برت رہے ہیں ان کو قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جو جہنم کا داروغہ ہے وہ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ کس سبب سے تم یہاں پر آئے، تو وہ جہنمی صاف طور پر کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اسی وجہ سے ہم کو یہاں پر ڈالا گیا۔ تو آپ اتنا بھی احساس آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو وہ دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ نے نماز فرض کیا ہے، ورنہ آپ خود سوچ کر دیکھو کہ نماز سے خدا کے رسول کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، رسول تاکید کر رہے ہیں امت کو کہ نماز پڑھو، کیوں؟ کیونکہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میری امت کے لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن برا ہو کہ جس ہستی نے لوگوں کو، امت کو آخری وقت تک یاد کرتے ہوئے دعوت دی کہ نماز کی پابندی کرو، وہ امت کا نوجوان یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے لیکن خدا کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کی بات کیا ہوگی؟ اور قانون بھی یہی کہتا ہے
جو خدا کے آگے نہیں جھکتا خدا اسے دنیا کی ہر چیز کے آگے جھکا دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت بتا رہی ہے کہ ہماری حالت اتنی بدترین ہو چکی ہے کہ آج جب تک مسلمان جھکتا نہیں ہے انسان تو مسلمانوں کا کام نہیں بنتا۔ آج حالت اتنی ہو چکی ہے، ہم کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ہم کو جو ہے جھک کر رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ خدا را آپ معاف کیجئے، یہ ان کی جانب سے نہیں، خدا کی جانب سے یہ عذاب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تم کو ہدایت دی ہے، میں نے تم کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، میں نے تم کو مہدویوں کے گھروں میں پیدا کیا، اتنا فضل کرنے کے بعد بھی اگر تم میرے آگے نہیں جھکتا، خدا کہتا ہے کہ جس نے میرے آگے جھکنے سے انکار کیا میں اس کو دنیا کی ہر مخلوق کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ تو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے عاجز نہ ہو، ہم کسی کے آگے نہ جھکیں، تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس رسوائی سے، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ ایک ہی ہے کہ خدا کے آگے جھکتے ہو جاؤ۔ خدا کہتا ہے کہ جو میرے آگے جھکتا ہے میں پوری دنیا کو اس کے آگے جھکاتا ہوں، اور جو میرے آگے نہیں جھکتا میں مجبور کرتا ہوں کہ وہ ہر کس و ناکس کے آگے جھکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو نماز اتنی بڑی چیز ہے اور ہم ہیں کہ اسی نماز سے غفلت برتتے جا رہے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ولادت کی خوشی منانے والوں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کی اتنی پابندی کی ہے، یہاں تک کہ آپ جب 12 سال جذبے کے عالم میں تھے، خدا نے ہم کو سکھایا کہ مہدی موعود علیہ السلام کو نماز کے وقت میں اللہ جذبے سے بیدار کرتا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام نماز ادا کرتے اور فوراً آپ پر جذبے کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ تو مہدی موعود کے ماننے والوں، مصدقین کے لیے وہ مہدی موعود کا عمل پکار پکار کر کہہ رہا ہے، میری ولادت کی خوشی منانے والوں میرا عمل تو دیکھو کہ خدا جو ہے جذبے کے عالم سے بھی مجھے باہر نکال رہا ہے اور میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور تم ہو کہ ہوش و حواس میں رہ کر ایسی کیا غفلت کہ تم کو جو ہے نماز پڑھنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، اور کیا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ انسان سوچ کر دیکھے کہ نماز میں انسان کو کیا باتوں سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ نماز میں ہے کیا؟ نماز میں آپ کو پانی سے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے، اپنے اعضاء کو دھونا ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے پنکھے کے نیچے، پہلے تو پنکھا تھا، اب تو جو ہے مسجد میں اے سی بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ مصلی سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ بڑی ہی اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے آپ کو خدا کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور یہ پورا جو معاملہ ہے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے پاس خدا کے لیے 15 منٹ بھی نہیں کہ آپ 15 منٹ مسجد کو آئیں اور اللہ کے آگے اپنی بندگی کا اظہار کر سکیں؟ اگر نہیں ہے تو خدا یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے میں ان لوگوں کے وقت کو خراب کر کر رکھ دیتا ہوں، ان کو دنیا کے کاموں میں اس قدر مشغول کر دیتا ہوں کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں ملوث ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کا وہ عمل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ نماز کی پابندی اتنی حد تک ہونی چاہیے، اور حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت، سید الشہداء، حامل بار امانت، جن کی زیارت سے، جن کی قدم بوسی سے، جن کے روزے کی زیارت کرنے سے آپ بار بار جو ہے سیراب ہوتے رہتے ہیں، کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جس کے دربار میں جا رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس نے فقط سر سے نمازیں پڑھی ہیں؟ ہم بے نمازی جائیں گے تو کیا بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہونے والی ہے؟ کیا ان کی طرف سے ہم کو کوئی خوشی کی نظر ملنے والی ہے؟ کیا ان کی طرف سے ہم کو کوئی فیض ملنے والا ہے؟ میاں کی روح سے بھی یہی آواز آتی ہوگی کہ کیا لینے آئے ہو؟ خدا تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھولے رکھا ہے، اور ہم نے فقط
सर से नमाजें पढ़कर नमाजों की हिफाजत की है और तुम नमाजों को जाया कर कर मेरे पास आ रहे हो और कहते हो कि अल्लाह इनके सदक़े से हमको अच्छा कर दे। तो मियाँ की रूह से यही पुकार आती है कि पहले नमाजों की पाबंदी करो, तब मेरे पास आकर मेरे वसीले से दुआ मांगो, तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तो ये नमाज मैं और आप जिसको बड़ा ही मामूली अमल समझते हैं कि हज करना, वो लाखों रुपये खर्च करते हुए वतन को छोड़कर जाकर जो है हज कर कर आ जाना, समझते हैं कि बहुत बड़ी इबादत कर ली है। याद रखो, हज अपनी जगह पर बेहतरीन इबादत है, लेकिन हज कर कर आ जाने के बाद आप अल्लाह के घर को जाने की खुशी, लेकिन महल्ले में जो अल्लाह का घर है उसकी तरफ फटक कर भी नहीं जाते। तो अल्लाह यही कहता है कि तूने समझा ही नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ। तू ये समझता है कि मेरा काबा मेरा घर है। याद रख, जहां तूने मुझे याद किया वो दिल मेरा घर बनकर रह जाता है। जब तक तेरा दिल में मैं न बसूं, तू कहां भी चले जा, तुझे खुदा मिलने वाला नहीं है। तो ये इंसान को अल्लाह की जानिब से ये बात बताई गई कि तुझे चाहिए कि खुदा के दरबार में हाजिर हो जा, क्योंकि नमाज बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। जब तक इंसान नमाज पढ़ता नहीं है, उसको दीन की कोई बातें समझ में ही नहीं आती। दीन की बातें तो दूर की बात हो गई, उसकी दुनिया भी उसकी सुधरती नहीं। क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके खिलाफत के ज़माने में जब किसी मकाम पर एक आदमी को खलीफा बनाना था, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि जो नमाज का पाबंद है, ऐसे ही शख्स को जो है मैं उस मनसब को पर बिठाऊंगा। वो मनसब पर उसको मैं उसकी जो है वो जो आदमी होगा जो नमाज का पाबंद है, वो मनसब के फराइज अदा करने की जिम्मेदारी उसी को दूंगा। तो लोगों ने पूछा कि ये तो दुनिया का काम है, इससे और नमाज से क्या ताल्लुक है? कि आप कह रहे हैं कि नमाज का पाबंद है, उसी को ये काम दूंगा जो दुनियावी काम है, इसे उसे क्या ताल्लुक है? तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये दुनिया के लोगों की देख रेख करने का काम है, ये दुनिया का काम सही, लेकिन मेरी फिक्र ये है कि जो हर वक्त देखने वाले खुदा की बंदगी कर नहीं सकता, वो उस मखलूक की खिदमत क्या करेगा जो कभी कभार पर नजर उस पर डाल लेती है। अगर वो कमरे में छुप जाए तो मखलूक देख नहीं सकती, तो हर वक्त देखने वाले खुदा को जो धोखा देगा वो मखलूक को भी धोखा देने वाला होगा। इसलिए मैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता। मतलब क्या है? उमर फारूक ने दर्ज दिया कि जो हमेशा देखने वाले खुदा का ना हुआ, वो मखलूक का भी कभी हो नहीं सकता। जिसने खुदा को धोखा देने की आदत डाली है, वो मखलूक को तो आने वाहिद में धोखा देने पर कुदरत रखता है। मतलब ये कि जो नमाज कायम करने वाला है, वो दुनिया पर भी, दुनिया की बातों पर भी सही तरीके से अमल कर सकता है और दीन की बातों भी उसकी समझ में आ सकती है। क्योंकि दीन की बात समझने के लिए बुराइयों से बचना जरूरी है, अपने आप को गंदगी से बचाना जरूरी है। अगर दिल में बुराई है, जहन में गंदगी है, अब आप उसके सामने ठहर कर कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते जाओ, उन पर कोई असर होने वाला नहीं। अगर दिल साफ है तो दुनिया की एक बात भी आ जाए तो उस पर वो असर करती है, वो हिदायत के रास्ते पर चला जाता है। एक वाकया है कि हज़रत गालिबन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपके ताल्लुक से रिवायत है कि आप जो नमाज पढ़ते थे, बड़ी यकसुई के साथ खुदा की तरफ तवज्जो करते हुए, दुनिया की तमाम बातों से अपने दिल को हटाकर, अपने जहन को हटाकर एक सुई के साथ बड़ी बेहतरीन नमाज पढ़ते थे। एक आदमी ने आपसे पूछा कि हज़रत आप जो नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज पढ़ना आपने कहाँ से सीखा? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि एक यहूदी औरत ने मुझे इस किस्म की नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाया। तो सुनने वालों को भी ताज्जुब हुआ कि नमाज की बात हो रही है और नमाज भी ऐसी कि एक सुई के साथ सिर्फ और सिर्फ खुदा का ख्याल रखते हुए नमाज पढ़ने की बात।
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی عورت نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. تو لوگوں کو تعجب بھی ہوا, لوگوں نے پوچھا بھی کہ آخر کیسے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا, تو میں جہاں پر نماز پڑھ رہا تھا میں نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اچانک سے میرے نظروں کے سامنے سے دوڑتی ہوئی چلی گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں دوسری رکعت میں تھا تو پھر ادھر سے دوڑتی ہوئی آئی. تو اسی طرح 3-4 چکر جو ہے میری میں جہاں نماز پڑھ رہا تھا وہیں سے دوڑے جا رہی تھی. میں نے نماز سے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد بڑے ہی غصے کے ساتھ اس عورت کو میں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بدماش عورت, کیا تجھے اس بات کا خیال نہیں, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور برابر تو نماز کے سامنے سے میرے دوڑے جا رہی ہے, کیا تجھے اس کا بھی لحاظ نہیں رہا؟ تو وہ عورت نے جو جواب دیا اس جواب سے مجھے معلوم ہوا کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے. لوگوں نے پوچھا کہ عورت نے کیا جواب دیا؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے, اس عورت نے, جو یہودی عورت تھی, اس نے جواب دیا کہ حضرت میرا بچہ گم ہو گیا ہے, وہ بچے کی تلاش میں میں اتنا مگن ہو گئی کہ مجھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نظر نہیں آیا. لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ بچے کی محبت میں مجھے آپ نظر نہیں آئے اور آپ خدا سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے دوڑتے ہوئے کیوں کر دیکھا؟ اگر آپ کو خدا سے محبت ہوتی تو جس طرح بچے کی محبت نے مجھے دنیا سے غافل کر دیا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی مجھے نظر نہیں آیا, تو اگر آپ کے پاس بھی سچی محبت ہوتی تو آپ کو میں بھی نظر نہ آتی, فقط اور فقط آپ کو اپنا خدا نظر آتا. تو جنید بغدادی نے کہا اس عورت کے جواب سے مجھے معلوم ہوا کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے. مطلب یہ کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے جب کھڑے ہو جائیں تو سوائے اس کے کسی اور کا خیال نہ آئے, اسی کو نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ جو تعلیم مہدی موعود علیہ السلام نے دی کہ طلب دیدار خدا, یعنی تم عبادت کرو یا زندگی گزارو ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہو, یہ جو تعلیم دی ہے کیا یہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی جانب سے پیش کر دی؟ حقیقت میں یہ کوئی نئی تعلیم نہیں, بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یعنی جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو خدا کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر اتنی سکت نہیں, اتنی استطاعت نہیں, کم از کم اتنا سوچ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اسی مرحلے کو احسان کی نام سے یاد کرتے ہیں. ویسے احسان کے ساتھ عبادت کرنا اسی کو حقیقت میں عبادت کے نام سے یاد کرتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں آپ کے دل اور دماغ میں ایک ہی تصور رہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, یا کم از کم یہ تصور رہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اب جب خدا آپ کو دیکھ رہا ہے, کم از کم اتنا بھی تصور ہو جائے تو خدا آپ کو دیکھ رہا ہے مطلب کیا خدا آپ کے سر کو دیکھ رہا ہے, یا آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے, کیا آپ کے پیروں کو دیکھ رہا ہے؟ وہ خدا کہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر جو صدور میں جو پوشیدہ باتیں ہیں میں وہ بھی جاننے والا ہوں. تو آپ یہ خیال کریں کہ میں نماز میں ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اور خدا جانتا ہے کہ میری دل میں نیت کیا ہے, میں کس کے تعلق سے نماز میں سوچ رہا ہوں, میں اب جانے کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے, یہ جو دل میں پلاننگ چل رہی ہے خدا اسے بھی دیکھ رہا ہے. تو انسان اگر یہ تصور کرے تو وہ جو نماز ہوگی وہ نماز وہ ہوگی جس کو طلب دیدار خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ فقیر خدا تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو, جو نوجوان خدا نخواستہ اگر نماز سے غفلت برت رہے ہیں تو یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جلسوں کی جو ہمارے سامنے ایک رحمت کا ایک ندی بہہ رہی ہے, وہ مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد کی باسعادت مجالس کے ذریعے سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را نماز جیسی رحمت سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے خدا کی رحمت سے محروم مت ہو جاؤ, خدا کی رحمت کے قریب آؤ. خدا نماز پڑھو,
جتنا آپ نماز کی پابندی کریں گے آپ کو خود احساس ہوگا کہ خدا کس طرح آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، خدا کس طرح آپ کو نقصانات سے بچاتا رہتا ہے۔ اور جو حضرات نماز کے پابند ہیں، خدا ان تمام کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اے اللہ ہم تمام کو تو نے نماز کی تو توفیق دی ہے، لیکن مرتبہ احسان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔